بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق ہے خنزیر یعنی سور کی حرمت کے بارے میں۔ چونکہ یہ تیسرا حکم خنزیر کا ہے، اس سے پہلے دو حکم جو آیت میں گزر چکے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تو یہ تیسرا حکم ہے لحم خنزیر۔ اس کے بارے میں چند مسائل ذکر کرنے ہیں۔ سب سے پہلا حکم یہ کہ یہ لحم خنزیر یعنی خنزیر کے گوشت کی تخصیص کی گئی ہے، جبکہ اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ خنزیر کے گوشت کی جو تخصیص ہے وہ چونکہ زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے ہے، ورنہ خنزیر نجس العین ہے، اس کی ہر چیز مطلقاً حرام ہے۔ جس طرح گوشت حرام، گوشت کا استعمال خرید و فروخت حرام ہے، اسی طریقے سے خنزیر کی چربی ہے، اس کی کھال ہے، اس کی ہڈی ہے، اس کی بال ہیں، تمام تر چیزیں چونکہ یہ نجس العین ہے، اس لیے اس کا استعمال بھی حرام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے، مطلقاً حرام ہے۔ اس سے حاصل ہونے والی کمائی بھی حرام ہے۔ البتہ صرف گوشت کی تخصیص جو کی گئی ہے، اس کی مثال اور بھی بہت ساری جگہوں پہ، جیسے جس شخص نے احرام باندھا ہوا ہو اس کے لیے جو شکار ہے، شکار کے قتل کی تحریم جو ہے وہ بھی نص سے ثابت ہے، لیکن شکار کے قتل ہی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے وہ تمام تر چیزیں مراد ہیں جو اس کے لوازمات ہیں۔ اس لیے شکار کے سلسلے میں جتنے بھی افعال ہیں، حرکات ہیں، وہ سب شامل ہیں، وہ سب حرام ہیں، اس کی ممانعت ہے۔ اسی طریقے سے جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، یہ بھی نص میں ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو بیع و شراء چھوڑ دو، یعنی خرید و فروخت۔ اب یہ خرید و فروخت کی تخصیص جو کی گئی ہے، تو اس سے مراد صرف خرید و فروخت ہی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ حرکات، افعال، ایکٹیویٹیز جو نماز جمعہ میں رکاوٹ ہوں، نماز جمعہ میں جو سستی کا باعث بنے، وہ سب حرام ہے۔ تو اسی طریقے سے لحم خنزیر کا ذکر ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جی اس کی چربی یا اس کی ہڈی یا اس کی کھال یا اس کے بال یہ حلال ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تمام تر چیزیں حرام ہیں جو خنزیر میں شامل ہیں۔ اب اس میں اگر وہ کسی اور چیز میں اس کو شامل کر لیا جاتا ہے، جیسے اس کی چربی کو یا اس کی ہڈیوں کو یا اس کے گودے کو اگر کسی چیز میں، کھانے کی چیز میں یا استعمال کی چیز میں شامل کیا جاتا ہے، تو اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہو جاتی ہے۔ البتہ وہ ان چیزوں میں، ان چیزوں کا استعمال، اس کی گوشت کا یا خون کا یا اس کی چربی کا استعمال ایسی چیزوں میں جو کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کسی اور صفائی کے استعمال کے لیے، یا کسی جیسے صابن وغیرہ یا سرف وغیرہ یا اور چیزیں جو بنائی جاتی ہیں، ان کے لیے اگر استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ احتیاط یہی ہے کہ اس کا استعمال بھی نہ کیا جائے اور اس کی خرید و فروخت بھی نہ کی جائے، کیونکہ یہ مطلقاً نجس العین ہے۔ اسی طرح سے اگر اس کے جو بال ہیں، بال کے بارے میں بھی اختلاف ہے، ضرور اختلاف ہے۔ بعض نے اس کو بالکل نجس العین کے طور پر اس کا استعمال جائز قرار نہیں دیا ہے، لیکن بعض علماء نے اس کو جائز بھی قرار دیا، لیکن وہ بھی استحساناً جائز قرار دیا ہے، اور وہ بھی صرف اور صرف جیسے علماء نے لکھا ہے کہ اگر جوتوں کو سینے کے طور پر اگر اس کو دھاگے کے لیے استعمال کیا جائے، بالوں کو، یعنی بالوں کو بطور دھاگے کے جوتے سینے کے لیے استعمال کیا جائے، تو اس کو استحساناً بعض علماء نے کہا ہے کہ کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی خرید و فروخت کو جائز قرار نہیں دیا ہے۔ استحساناً اگر اس کے بالوں سے اگر جوتا وغیرہ سی لیتے ہیں تو وہ جائز ہے، یعنی اس کو استحساناً اس کو مباح قرار دیا ہے، جائز نہیں مباح قرار دیا ہے، لیکن خرید و فروخت پھر بھی جائز قرار نہیں دیا۔ یہ نجس العین ہے،
لہٰذا اس کی تمام تر چیزیں، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب نجس ہیں، یعنی ناپاک ہیں، حرام ہیں، نہ خرید و فروخت جائز ہے، نہ ان کو استعمال کرنا جائز ہے۔ اور آخری مسئلہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے زمینی خنزیر ہے، سور ہے، اسی طرح سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جی سمندر میں یعنی آبی خنزیر بھی ہوتا ہے، تو اس میں بھی اختلاف ہے۔ بعض ائمہ نے لکھا ہے کہ جو آبی جانور ہیں وہ سب حلال ہیں، لیکن اکثر جو ہمارے علماء ہیں ان کے نزدیک آبی خنزیر بھی حلال نہیں ہے۔ جس پر خنزیر کا اطلاق ہے وہ خواہ وہ آبی ہے یا زمینی ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر آبی جانور جسے خنزیر کا نام دے دیا گیا ہے وہ اگر خنزیر نہیں ہے، خنزیر والی اس میں اگر کوئی صفات یا کوالٹیز اس طرح کی نہیں پائی جا رہی ہیں تو وہ مطلقاً جائز ہے۔ جس طرح بعض نے کہا ہے کہ جی وہ آبی حمار ہوتا ہے، یعنی سمندری گدھا ہوتا ہے، بعض نے اسی کو خنزیر کہا، تو یہ اگر وہ مماثلت رکھتا ہے زمینی خنزیر سے تو جائز نہیں ہے۔ اگر اس کی کوئی مماثلت نہیں ہے، مشابہت نہیں ہے، بلکہ وہ الگ سے ہے اور اس کو خنزیر بھی نہیں کہہ سکتے تو وہ جائز اور حلال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا